بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورۃ الرعد پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 13 میں سے۔ یہ سورت مدنی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 96 نمبر پر بعد سورت محمد کے نازل ہوئی۔ ترتیب مصحف میں 13 نمبر پر ہے، یعنی اس سے پہلے ہم 12 سورتیں پڑھ چکے ہیں۔ ربط اور تعلق گزشتہ سورت کے ساتھ یہ ہے کہ ما قبل سورتوں میں توحید کے اس بات پر صرف دلائل دیے گئے تھے، تو اب سورت رعد میں دلائل کے ساتھ تمثیلات کا بھی اور تنبیہات کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ پچھلی صورتوں میں علم غیب کی نفی کی گئی، تو اب اس صورت میں فرمایا جب عالم الغیب نہیں تو پھر تم ان کو کیوں پکارتے ہو۔ اور گزشتہ صورت میں یہی بالکل سامنے صورت یوسف کے آخری آیات میں اسی صفحے پہ فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ کتنی ہی آسمان و زمین میں نشانیاں ہیں عبرت کی، یہ لوگ ان پہ گزرتے ہیں لیکن یہ اس سے اعراض کر دیتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ تو فرمایا کتنی ہی عبرت کی نشانیاں ہیں، لیکن وہاں پہ وہ عبرت کے نشانات ذکر نہیں کیے۔ اب اس صورت رعد میں وہ تفصیل کے ساتھ وہ نشانات ذکر کیے جائیں گے۔ اور اس صورت کا دعویٰ ہے نفی شرک فی الدعا، پکار میں، ٹھیک ہے نا، کہ یہ غائبانہ میری پکار سن لیتے ہیں، تو اس شرک کا جو ہے نا وہ نفی کی جائے گی۔ کسی کے متعلق بھی یہ نظریہ ہو، چاہے وہ نبی کے متعلق ہو، ولی کے متعلق ہو، کہ یہ میری پکار سن لیتے ہیں، بے شک درود شریف کے متعلق ہی کیوں نہ ہو، شرک ہے جی، اور اس کا رد کیا جائے گا۔ تو کیا فرمایا؟ الف لام میم را، یہ حروف مقطعات ہے، اس کا مراد اللہ ہی جانتا ہے۔ تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیتیں ہیں، والذی انزل الیک من ربک الحق، وہ کتاب انزل الیک، میرا پیغمبر جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، من ربک الحق، آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اکثر نہیں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ اکبر، تھوڑے لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ تو فرمایا، اسی لیے تو فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندے تو بہت ہیں لیکن شکر گزار بہت تھوڑے ہیں۔ فرمایا اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، رفع السماوات، جس نے بلند کیا آسمانوں کو، بغیر عمد، بغیر ستون کے، ترونہا، تم اسے دیکھ رہے ہو، یعنی تم دیکھ بھی رہے ہو کہ اللہ نے کوئی بھی ستون نہیں لگایا ہے۔ ہم ایک چھت کو جو ہے نا بناتے ہیں نا، تو کتنے اس کے لیے پلر کھڑے کرتے ہیں دیوار میں، ٹھیک ہے نا، اور کتنی مضبوطی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، رفع السماوات بغیر عمد، جس نے آسمانوں کو بلند کیا ہے، اونچا کیا ہے، بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، ترونہا، تم اسے دیکھ بھی رہے ہو، ثم استوى علی العرش، اور پھر اللہ مستوی ہوا، برابر ہوا عرش پر، کما یلیق بشانہ، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، ٹھیک ہے نا، جس طرح اس کی شان کے لائق۔ ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے اس کے کیسے بیٹھا ہے کیسے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ علماء فرماتے ہیں آیت متشابہات میں سے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس پہ ایمان رکھنا واجب ہے، اور سوال کرنا بدعت ہوا کرتا ہے، کیسے بیٹھا جی، جس طرح ہم بیٹھے نہیں، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اور مسخر کیا اس نے سورج کو اور
چاند کو مسخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگا دیا ہے. سورج اور چاند کو کیا کیا؟ تمہارے کام میں لگایا ہے. کل یجری لاجل مسمى، اور ہر ایک چلتا ہے لاجل مسمى، ایک وقت مقرر تک، ایک وقت نیٹہ مقرر تک چلنے والے ہیں. اور جب وہ نیٹہ مقررہ ختم ہو جائے گا تو فرمایا اذا الشمس كورت، سورج بے نور کر دیا جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے گدلے ہو جائیں گے، میلے ہو جائیں گے، یہ سارے قیامت والے دن پھر گر کر جڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. تو فرمایا ایک وقت مقررہ تک چلتے ہیں. يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، وہ تدبیر کرتا ہے ہر کام کا. يُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور کھول کھول کے آیتیں بیان کرتا ہے. لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پر یقین رکھو. وہ کھول کھول کے آیتیں بیان کرتا ہے کہ تم رب کی ملاقات پر یقین رکھنے والے بن جاؤ. وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے، مَدَّ الْأَرْضَ، جس نے زمین کو پھیلایا ہے. زمین کو کیا ہے؟ کھینچ لیا ہے، زمین کو پھیلا دیا ہے. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس نے بنائے زمین میں رواسین، بڑے بڑے پہاڑ. اور پہاڑ اس لیے بنائے، وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، میخ بنائے اللہ نے. جس طرح تم دو تختوں کو آپس میں جوڑ کر میخ ٹوک دیتے ہو، اس طرح اللہ فرماتے زمین پر پہاڑ کھڑے کر دیے تاکہ یہ زمین تم پر حرکت نہ کرے. بڑے بڑے میخ کیل ٹوک دیے. تو فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، بڑے بڑے نہر جاری فرما دیے. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے میوے جات پھلوں میں سے. جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اس نے بنایا اس میں زوجین، جوڑے جوڑے، اثنین، دو، یعنی ہر ایک چیز کو جو ہے نا اللہ نے جوڑا بنایا ہے. تو یہ جوڑے انسانوں میں بھی نر مادہ، اور یہ جوڑے پودوں میں بھی ہوا کرتے ہیں، اور یہ میوے جات میں بھی ہوتے ہیں. نر اگر کھجور لگا دیا جائے اس میں پھل نہیں لگتا ہے جب مادہ ساتھ نہ ہو، اور جب صرف مادہ ہو ساتھ نر کھجور نہ ہو پھر بھی پھل نہیں لگتا ہے. اسی طرح یہ پپیتے کا درخت بھی ہوا کرتا ہے. ایسے کئی ہر چیز تک نر اور مادہ اس میں ہوتا ہے. تو فرمایا زوجین اثنین، دو دو. یغشی اللیل النہار، اور ڈانپتا ہے اللیل، رات کو دن پر، یعنی رات کی کالی چادر، رات کی سیاہ چادر دن کے اوپر ڈانپ لیتا ہے. دن کا اجالا ختم ہو جاتا ہے، رات چھا جاتی ہے. تو فرمایا یغشی اللیل النہار ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں اس قوم کے لیے یتفکرون، جو غور و فکر کرتے ہیں. یہ دیکھیں نا، یہ یاد رکھیں، یہ تیسری نشانی کا میں ذکر کرنے لگا ہوں. ابھی یتفکرون تک دو نشانیاں یہ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاءِ، کتنے آسمان و زمین میں نشانیاں ہیں. تو پہلی ذکر کی اللہ نے آسمان بلند کیے بغیر ستونوں کے، دیکھ نہیں رہے ہو. اور دوسری ذکر کی هُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، یہ دوسری ہے. تیسری ذکر کرتا ہوں، فرمایا وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، تیسری نشانی ہے وَفِي الْأَرْضِ، اور زمین میں قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، ٹکڑے ہیں پاس پاس ملے ہوئے، یعنی زمین کے خطے مراد ہے. کوئی تو ریتیلی زمین ہوتی ہے، یہ بلوچستان کی طرف آپ جاتے ہیں، سندھ کی طرف تو ریتیلی زمین ہے. ہمارے علاقے کی طرف آپ جائیں تو مٹی اور پتھر بھی آپس میں ملے ہوئے ہیں. کسی جگہ پر صرف مٹیالی زمین ہوا کرتی ہے. تو یہ سارے یہ اللہ نے خطے مقرر کیے، خطے بنائے. فرمایا وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ، اور باغات من آناب، انگوروں کے، وَالزَّرْعٌ، اور کھیتیاں ہیں، فصلیں ہیں، وَنَخِيلٌ، اور کھجوریں، سنوان وغیر سنوان، کھجوریں ہیں جڑ ملے ہوئے اور بغیر جڑ ملے ہوئے. یعنی جڑ ملے ہوئے بغیر جڑ ملے ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کھجور کا جڑ ایک ہوا کرتا ہے لیکن کھجور کے بوٹے اور تنے دو نکل جاتے ہیں. بعض ایسے درخت ہوتے ہیں جن کی جڑ نیچے سے ایک ہو لیکن تنے اس کے دو نکل آتے ہیں، کبھی تین بھی نکل آتے ہیں. تو فرمایا سنوان وغیر سنوان، اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا عم الرجل سنو ابیہ، آدمی کا چچا اس کے باپ کے مانند ہوا کرتا ہے. جڑ ہے نا، ٹھیک ہے نا. اللہ اکبر. تو فرمایا یسقا بماء واحد، مختلف پھل اور مختلف میوے جات تیار کیے لیکن ایک ہی پانی سے سیراب کیے جاتے
جاتے ہیں. پانی ماسٹر صاحب آپ ایک ہی لگاتے ہیں لیکن پل 10 قسم کے آپ اتار کے لے کے آتے ہیں. یہ کون کرتا ہے؟ یہ ویسے ہی نہیں ہوتا ہے، یہ ایک ذات ہے جو کر رہا ہے. تو فرمایا یسقا بماء واحد، ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں. ونفضل بعضها على بعض، اللہ فرماتے ہیں ہم بعض کو فضیلت دیتے ہیں بعض پر. فی الاکل، کھانے میں، یعنی آم کا ذائقہ الگ ہوا کرتا ہے. آم کو پھلوں کے بادشاہ کہتے ہو، حالانکہ ہم تو کہتے ہیں پھلوں کے بادشاہ انار ہے، اس لیے کہ انار پہ اللہ نے وہ تاج سجا کے رکھ دیا ہے. ہر کسی کا اپنا ٹھیک ہے نا ذوق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو تاج اس کے سر پہ وہ پھول نظر آتا ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو اللہ اکبر، کیا ہے تو آم کا ذائقہ الگ ہوا کرتا ہے، سیب کا ذائقہ الگ بنا دیا ہے، اور امرود کا ذائقہ الگ بنا دیا ہے، کیلے کا الگ بنا دیا ہے، انار کا الگ بنایا ہے، انگور کا الگ بنا دیا ہے، کھجور کا الگ ہے. تو فرمایا اللہ اکبر نفضل بعضها على بعض فی الاکل، بعض کو کھانے میں بعض پر فضیلت دے دی ہے. ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیات، نشانیاں ہے، لقوم، اس قوم کے لیے، یعقلون، جو عقل رکھتے ہیں. عقل نہیں تو عقل ہے تو سوچا ہی سوچا، اور عقل نہیں تو موجہ ہی موجہ ہے. ٹھیک ہے نا، عقل ہو تو سوچ لے بندہ، سوچ ہی سوچ ہوگی. ٹھیک ہے نا، واقعی ہے. تو فرمایا لقوم، اس قوم کے لیے، یعقلون، جو عقل رکھتے ہیں. وَإِن تَعْجَبْ، میرا پاک پیغمبر اگر آپ ان کے شرک سے تعجب کرتے ہیں تو فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، ان کے شرک سے زیادہ تعجب والی بات ان کی یہ ہے أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کہ یہ کہتے ہیں جب ہم مٹی بن جائیں گے. اگر آپ ان کے شرک پہ تعجب کرتے تو اس سے بڑھ کر تعجب تو ان کی یہ بات ہے نا کہ جب ہم مٹی بن جائیں گے، وَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، آیا ہم نئی پیدائش میں اٹھائے جائیں گے، آیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اللہ اکبر. فرمایا اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، کفروا بربہم، جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، شرک کیا ہے. اولئک الاغلال فی اعناقہم، اور یہی لوگ ہیں کہ آگ کا توق بنا کر ان کے گلوں میں لٹکایا جائے گا. آگ کا توق جو ان کے گلوں میں لٹکا دیا جائے گا. واولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، یہ آگ والے، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ رہیں گے آگ میں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، اور میرا پاک پیغمبر یہ آپ سے عذاب جلدی طلب کرتے ہیں کہ کب آئے گا وہ عذاب. قبل الحسنۃ، نیکی سے پہلے مانگتے ہیں. وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، اور تحقیق گزر چکی ہے اس سے پہلے، ان سے پہلے، المثلات، عبرتناک سزائیں. مسلح اس کو اس لیے کہا کہ مسلح بھی جب کرایا جاتا ہے نا تو اس سے بندہ عبرت حاصل کر لیتا ہے. ڈر لگتا ہے نا مسلح، کان کٹ، ہاتھ کاٹو، ٹھیک ہے. تو فرمایا اس سے پہلے، ان سے پہلے گزر چکی ہیں المثلات، عبرتناک سزائیں. وَإِنَّ رَبَّكَ، بے شک تیرا رب، لَذُو مَغْفِرَةٍ، بخشش کرنے والا ہے، جو توبہ کرنے والے ہیں، للناس، لوگوں کو، علی ظلمہم، ان کے ظلم کے باوجود بھی. وَإِنَّ رَبَّكَ، بے شک تیرا رب، لشدید العقاب، سخت عذاب والا ہے. جو توبہ نہیں کرتے تو ان کو سخت عذاب بھی دیتا ہے. تو فرمایا صرف اس خوش فہمی میں نہ رہو، ہاں امید بھی ہونی چاہیے، ڈر بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. جب قرآن کی آیت پڑھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے لوگوں آج کے دن مجرم میرے موحدین کے صفوں سے الگ ہو جاؤ. جب اللہ اعلان کریں گے سورہ یاسین میں، اے مجرم آج الگ ہو جاؤ، مجرم الگ ہو جائیں گے، وہ خود بخود الگ ہو جائیں گے، انہیں پتہ ہوگا کون مجرم ہے. تو جب یہ اعلان ہوا، جب یہ آیت پڑھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، فرماتے ہیں کہ ایک بندہ چیخ چیخ کے رونے لگا اور اپنی داڑھی پکڑ کے روتا ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے کیوں رو رہا ہے، بس ہی نہیں کرتا ہے. اس نے کہا اللہ جانے کس صف میں نے کھڑا ہونا ہے. ٹھیک ہے نا. جب اعلان ہوگا، ٹھیک ہے نا، کہ مجرم آج الگ ہو جاؤ، تو یہ ڈر بھی ہونا چاہیے، امید بھی ہونی چاہیے. تو فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا رب، لشدید العقاب، سخت عذاب والا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ،
اس پر کیوں نہیں اترتی ہے کوئی نشانی من ربہ، اس کے رب کی طرف سے؟ انما انت منذر، میرا پاک پیغمبر آپ تو ڈرانے والے ہیں، معجزات لانا آپ کے اختیار میں کوئی نہیں، آپ تو ڈر سنانے والے ہیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ہاد ایک رہنما ہوا کرتا ہے، چاہے وہ نبی ہو یا انبیاء کرام کے بعد کوئی علماء حق ہو، وہ قوم کی جو ہے نا رہنما ہوتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔